روزے کی حالت میں ہم کان میں، آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں. ہماری جو پرانی کتابیں ہیں ان میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ کچھ لوگ نہ سمجھ ہوتے ہیں اور وہ کتاب میں لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. اصل میں ان مسائل کی جو بنیاد ہے وہ طب کے اوپر ہے، میڈیکل کے اوپر ہے، سائنس کے اوپر ہے. پرانی کتابوں میں مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کان میں دوائی ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. پرانی کتابوں میں لکھا یہی ہوا ہے. کیوں؟ اس وقت علماء کی رائے یہ تھی کہ کان اور حلق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ کان میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں تو وہ سیدھی حلق میں آتی ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا موقف ان کا یہ تھا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان پردہ ہے، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کتابوں میں یہی موجود ہے. لیکن جیسے جیسے سائنس نے، طب نے، میڈیکل نے ترقی کی، کیونکہ علماء نے بھی یہ لکھا تھا کہ ان مسائل کی بنیاد طب پر ہے. جب سائنس نے ترقی کی، طب نے ترقی کی، میڈیکل نے ترقی کی، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کان اور حلق کے درمیان پردہ ہے، جس کا پردہ پھٹا نہ ہو. اگر وہ کان میں میڈیسن ڈالتا ہے تو اس کا ذائقہ اس کے حلق میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن آنکھ میں اگر دوائی ڈالتا ہے تو اس کا ذائقہ حلق میں آتا ہے. کیوں؟ آنکھ اور حلق کے درمیان پردہ نہیں ہے. تو پرانی کتابوں میں مسئلہ کچھ یوں تھا کہ کان میں دوائی ڈال لی تو روزہ ٹوٹا. آج مسئلہ یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کان اور حلق کے درمیان پردہ موجود ہے. پرانی کتابوں میں یہ تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس نے، میڈیکل نے، طب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آنکھ میں جب ہم ڈراپس ڈالتے ہیں، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اس کا ذائقہ، اس کی کرواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جس کا کان کا پردہ سلامت ہے وہ اگر کان میں ڈراپس ڈالتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو ڈراپس ڈالے یا تیل ڈالا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس روزے کی قضا کرنا فرض ہوگی.